अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, most gracious and most merciful. Sabit bin Dahaq reported that he pledged allegiance to the Messenger of Allah, peace be upon him, under the tree. And verily the Messenger of Allah, peace be upon him, observed, he who took an oath of a religion other than Islam in the state of being a liar would become so as he professed. He who killed himself with the thing would be tormented on the day of resurrection with that everything. One is not obliged to offer votive offering of a thing which is not in his possession. Sabit bin Dahaq reported that he pledged allegiance to the Messenger of Allah, peace be upon him, under the tree. And verily the Messenger of Allah, peace be upon him, observed, he who took an oath of a religion other than Islam in the state of being a liar would become so as he professed. He who killed himself with the thing would be tormented on the day of resurrection with that very thing. One is not obliged to offer votive offering of a thing which is not in his possession. It is narrated on the authority of Sabit bin Dahaq that the Apostle of Allah, peace be upon him, observed, none is obliged to give votive offering of a thing which is not in his possession, and the cursing of a believer is tantamount to killing him, and he who killed himself with the thing in this world would be tormented with that very thing on the day of resurrection. And who made a false claim to increase his wealth, Allah would make no addition but that of posterity, and he who perjured would earn the wrath of God. Yahya bin Yahya, Abu Muawiya ibn Islam, Yahya bin Abi Kathir, अबू कलाबा, साबित बिन दहाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने ग़ज़वा हदीबिया में एक दरख्त के नीचे बैत किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी इस्लाम के अलावा दूसरी मिल्लत पर झूठी कसम खाए तो वो वैसा ही हो जाएगा, और जिसने किसी चीज़ से अपने आप को कत्ल किया तो क़यामत के दिन इसी चीज़ से आज़ाब दिया जाएगा। और अगर किसी आदमी ने एक गैर ममलूका चीज़ की मन्नत मानी तो इसका पूरा करना ज़रूरी नहीं है। अबू गुसान, माज़ बिन हशाम, यहया बिन अबी कसीर, अबू कलाबा, साबित बिन दहाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी आदमी पर ऐसी नज़र का पूरा करना ज़रूरी नहीं है जिसका वो मालिक ना हो,
اور مومن پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کی طرح ہے، اور جس نے اپنے آپ کو دنیا میں کسی چیز سے قتل کر ڈالا، قیامت کے دن وہ اسی سے عذاب دیا جائے گا۔ اور جس نے اپنے مال میں زیادتی کی خاطر جھوٹا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا مال اور کم کر دے گا، اور یہی حال اس آدمی کا ہوگا جو قیامت کے سامنے جھوٹی قسم کھائے گا، جو حاکم کے سامنے جھوٹی قسم کھائے گا۔ اسحاق بن ابراہیم، اسحاق بن منصور، عبد الوارث بن عبد الصمد، عبد الصمد بن عبد الوارث، شعبہ، ایوب، ابو قلابہ، ثابت بن دہاق انصاری، محمد بن رافع، عبد الرزاق، ثوری، خالد حذا، ابو قلابہ، ثابت بن دہاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی جھوٹی قسم کھائی تو وہ اپنی قسم کے مطابق ہوگا، اور جس نے اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کر ڈالا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ میں اسی چیز سے عذاب دیں گے۔ اور جس چیز سے اس نے اپنے آپ کو قتل کیا، سفیان کی روایت یہی ہے اور شعبہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی جھوٹی قسم کھائی تو وہ اپنے کہنے کے مطابق ہوگا، اور جس نے اپنے آپ کو کسی چیز سے ذبح کیا تو قیامت کے دن وہ اسی چیز سے ذبح کیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم بجاہ النبی۔